بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جگہ ایک نوسر باز رہا کرتا تھا۔ نوسر باز کہتے ہیں ٹھگ کو، ہماری زبان میں جس کو ٹھگ کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور انہیں عجیب و غریب سودا بیچنا اس کا کمال تھا۔ ایک بار نوسر باز لوگوں کو جنت میں زمین کا ٹکڑا بیچتا اور ملکیت کے کاغذات بنا کر دیتا ہے تو اس کے سودے نے ایسا رواج پکڑا کہ اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ کسی دانا کا اس کے شہر سے گزر ہوا۔ شہر میں چل رہے اس نوسر باز کے کاروبار سے، مچے شور شرابے سے اسے بھی بڑی حیرت ہوئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ نوسر باز لوگوں کو جنت میں زمین کا ٹکڑا بیچتا اور ملکیت کے کاغذات بنا کر دیتا ہے۔ جس کسی نے اس سے جنت میں زمین خرید رکھی ہو، مرنے پر ملکیتی کاغذات ساتھ دفنا دیے جائیں گے تو مرنے والا سیدھا جنت میں جا کر اپنی زمین میں رہائش اختیار کر لیتا ہے۔ شہر میں جاری اس چلتن سے سب خوش اور کوئی بھی اس کے خلاف ایک حرف سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ شخص سمجھاتا تو کیسے سمجھاتا کہ جو اس سے جنت میں ٹکڑا خریدتا ہے دراصل اپنی بربادی خریدتا اور اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ کچھ کرنے کی لگن میں اس آدمی نے ایک حل سوچ کر اس نوسر باز کے پاس جا پہنچا اور پوچھا جنت کا ایک ٹکڑا کتنے کا ہے؟ تو دجال نے کہا بہت ہی سستا، بس 100 دینار کا۔ دانا نے پھر پوچھا اور اگر میں نے دوزخ میں زمین خریدنی ہو تو کیا بھاؤ ہے؟ نوسر باز اس انہوں کے سوال پر بہت حیران ہوا اور کہا کوئی مول نہیں، مفت میں لے لو۔ دانا نے کہا نہیں، میں اسے پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں اور اس کی ملکیتی کاغذ بھی چاہتا ہوں۔ نوسر باز نے کہا اچھا تو میں تمہیں 1/4 دوزخ 100 دینار کی دیتا ہوں، جو کہ جنت میں فقط ایک ٹکڑے کی قیمت ہے۔ دانا نے پوچھا اور اگر میں پوری جہنم خریدنا چاہوں تو کتنے کی دو گے؟ نوسر باز نے کہا لائیے 400 دینار اور پوری جہنم لے لیجیے اور میں اس کے ملکیتی کاغذ بھی بنا دیتا ہوں آپ کو۔ دانا نے نوسر باز کو 400 دینار دے کر پوری جہنم خریدی، ملکیتی کاغذات بنوائے اور گواہوں کے طور پر نوسر باز کے گرد لگے مجمع میں سے ڈھیر سارے لوگوں کے دستخط کرا لیے، رسید لیے اور دانا نے باہر جا کر لوگوں کو آواز دے کر بلایا اور کہا اے لوگو، یہ دیکھو میں نے پوری جہنم خرید لی ہے۔ اب میں کسی کو بھی اس جہنم میں سے حصہ نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی کو جہنم میں بسنے کی اجازت دوں گا۔ تمہارے پاس اب مرنے کے بعد کوئی چارہ نہیں کہ بس سیدھا جنت میں جا کر رہو، چاہے تم نے ادھر کے لیے کوئی ٹکڑا خریدا یا نہ خریدا۔ نوسر باز کے گرد لگے جمگھٹے نے جب یہ ماجرا دیکھا تو انہیں دوزخ سے مفت ہی میں نجات مل گئی تو اسے چھوڑ کر جانے لگے کہ اب جنت خریدنے کا کیا فائدہ جب دوزخ کا ہی سدباب ہو چکا۔ نوسر باز جو اپنے آپ کو دوزخ بیچنے پر دانا سمجھ رہا تھا، اس کو اب خبر لگی کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے اور اس کا جنت بیچنے کا کاروبار بند ہو چکا ہے۔